گزرا اس کی زندگی کامیاب زندگی، کیونکہ اس کی زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی سے اللہ تبارک و تعالی راضی۔ اسلام کو بطور دین اپنانا یہ اس قدر اہم ہے کہ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے ان میں یہ دوسرے نمبر کا سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مرحوم جواب دے گا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ جب اللہ کو رب مان لیا تو اس مان لینے کے نتیجے میں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تو اللہ کو رب مان لیا تو اللہ کو راضی کرنے کی تیری کوشش کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے دین کو تو اپنا لیتا، تو اب بتا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو مرحوم صاحب خبر عرض کرے گا کہ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ تو پروردگار عالم جس انداز میں یہ پوچھ رہا ہے اس انداز میں تعجب نظر آ رہا ہے۔ یہ بات قابل تعجب ہے کہ کوئی انسان اللہ کے دین کے علاوہ دوسرے دین کو اپنائے، جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، زندہ رکھا، اور وہی اللہ تعالیٰ اسے موت دے گا، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی ہواؤں سے سانس لے رہا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ہے اور اللہ پیدا نہ کرتا تو یہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اگر اللہ زندہ نہ رکھے تو یہ زندہ ہی نہیں رہتا، اس کے باوجود اللہ کے دین کو چھوڑ دے اور دوسرے دین کو پسند کرنے کی کوشش کرے یا دوسرے دین کو پسند ہی کر لے۔ لہٰذا مولا تعالیٰ نے کہا کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ واو حالیہ ہے، یعنی حالت حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے انسان، جتنے حیوانات، جتنے درخت، جتنے پہاڑ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے۔ اسلم یسلمو کا معنی ہے جھکا دینا گردن کو، تو سب کے سب اس کے زیر فرمان ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ چند رضامندی کے ساتھ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں اور چند رضامندی کے بغیر فرما برداری کر رہے ہیں۔ طوعا و کرہا، طوعا کا معنی ہے رضامندی کے ساتھ اللہ کی تابعداری کرنا، اور کرہن کا معنی ہے مجبوری کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ دیکھیے، ایک ہے نظام تکوینی اور دوسرا ہے نظام تشریعی۔ نظام تکوینی میں کسی کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ ہماری صورت، ہمارے جسم کی ساخت اور اسی طرح ہماری پیدائش کا وقت، ہماری موت کا وقت، ہماری زندگی میں ہونے والے حالات، یہ نظام تکوینی کے تحت ہیں۔ سورج اور چاند کا نکلنا، یہ دریاؤں میں تموج اور ستاروں کی جگمگاہٹ، یہ سارا نظام تکوینی ہے۔ اور دوسرا نظام تشریعی، جس کے تحت انسان کو مکلف بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی۔ اگر کوئی روزہ رکھنے پر قدرت کے باوجود روزہ نہ رکھے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو جھوٹ کیوں بولا۔
تو تکلیف شرعی، شریعت کی ذمہ داری، یہ نظام تشریعی ہے۔ نظام تشریعی میں جو اپنی رضامندی کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کا عمل قابل قبول ہے، اور جو رضامندی کے بغیر اوروں کو دکھانے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا بھرم رکھنے کے لیے عمل کر لے، یہاں تک کہ نماز بھی اگر کوئی اس وجہ سے پڑھے کہ اگر نماز نہ پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے، نماز نہ پڑھوں تو میری کیا عزت رہے گی، روزہ نہ رکھوں تو لوگ میری قدر نہ کریں گے، تو اس طریقے سے اگر کوئی شریعت پہ عمل کرے گا تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ جہاں تک نظام تکوینی کا معاملہ ہے، سب کے سب تابع ہیں، بھلے انہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ مثلا کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ 2020 میں پیدا ہو، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کی پیدائش اگر مقدر ہے تو اسی سال وہ پیدا ہوگا، اسی مہینہ وہ پیدا ہوگا، اسی دن وہ پیدا ہوگا۔ یہی معاملہ موت کا بھی ہے۔ تو نظام تکوینی کے اعتبار سے پروردگار نے عالم نے کہا کہ پوری کائنات بھلے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع۔ جب سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اے انسان و اللہ نے تمہارے لیے ایک نظام مقرر کیا، شریعت مقرر کی، دین مقرر کیا، پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تک اپنا قانون پہنچایا، اگر تم خدا کے قانون سے ہٹ جاؤ تو تم سے بڑھ کر احمق، تم سے بڑھ کر نادان اور تم سے بڑھ کر نمک حرام کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ حقیقت بھی سن لو کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی کوئی یہاں پر آنے والا یہاں قائم رہنے والا نہیں ہے، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ یرجعون، لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جانے ہیں، وہاں پر ہی ہم جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم لوٹ کر گئے۔ تو سب کے سب اسی کی بارگاہ سے آئے ہو اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو جانا ہے، کوئی اس دنیا میں قائم رہنے والا نہیں۔ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، قل، کہہ دو اے میرے مصطفیٰ، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ یعنی دین کی ابتدا ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے پاس کہاں سے دین ہوگا؟ اگر دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکا ہے۔ قل آمنا باللہ، اے میرے محبوب آپ کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو ہمارے اوپر اتاری گئی، یعنی قرآن مجید، وما انزل علی ابراہیم، اور اس صحیفے پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو کتاب یا صحیفہ یا شریعت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر اتارے گئے، والاسباط، اور ان کے اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس پر بھی ہم ایمان لائے، جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اس پر بھی ہم ایمان لائے، والنبیون من ربہم، اپنے رب کی طرف سے نبیوں کو جو جو ملا ہے اس پر ہم ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، پیغمبروں کے درمیان ہم جدائی نہیں ڈالتے۔ پیغمبروں کے درمیان جدائی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو تسلیم کریں، کسی پیغمبر کا انکار کریں، موسیٰ علیہ السلام کو مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب اللہ کے کریمہ میں
بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے دین کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں بات چل رہی تھی دین کی، تو دین کی بات جب ہوئی تو اسی کی وضاحت کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ آیتوں کے درمیان ربط ہے، تناسب ہے، ایک کا دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ایمان کی بات ہوئی کہ اللہ پر ایمان لانا یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، وہ ہر مخلوق کا خالق ہے، وہی ہے جو مخلوق نہیں ہے، اس کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہی مخلوق ہے۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی کتاب پر بھی ایمان لائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ ذات کو ماننے والا بات کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں جو اللہ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات قرآن پر ایمان لانا، وما انزل علینا، جو کتاب ہم پر اتاری گئی۔ یہاں پہ کہ کتاب تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی پر تو کتاب نہیں اتاری گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شامل فرماتے تھے، یہاں تک کہ معراج کی شب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ سے سلام پہنچا، اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام، آپ پر اللہ کی رحمت اور آپ پر اللہ کی برکتیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال کیا اور فرمایا السلام علینا۔ اگر امت کا خیال نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ السلام علیہ، مجھ پر ہی سلام، یا اپنے ہی گھر والوں کی بات ہوتی تو کہتے کہ السلام علی اہل بیتی، بس میرے گھر والوں پر سلام۔ مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سارے افراد کو شامل کیا اور کہا کہ السلام علینا، سلام ہو ہم سب پر۔ تو یہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن اگرچہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتارا گیا، مگر حضور کے طفیل، اے امتیوں، یہ قرآن تمہیں ملا ہے، تو گویا یہ قرآن تم پر بھی اتارا گیا ہے، حقیقتاً یہ نبی پر ہی اتارا گیا۔ اور دوسری بات یہ واضح کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا گیا، واقعی نبی پہ اتارا گیا، مگر تم لوگوں کی بھلائی کے لیے اتارا گیا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب نبی پر اتاری گئی ہے، ہم کو اس کتاب سے کیا تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اے مسلمانوں، یہ کتاب نبی پہ اتاری گئی تمہاری رہبری کے لیے اتاری گئی ہے، تمہارے فائدے کے لیے اتاری گئی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مومنو، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، یعنی جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ قرآن مجید کا تعلق یہ ایسی لازمی چیز ہے کہ وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان محشر میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے، مگر یہ ایک چیز کی شکایت کریں گے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ عرض کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، عرض کریں گے کہ میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن انمول تحفہ ہے، یہ قرآن
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اگر کوئی اس قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو گویا وہ مذہب اسلام سے رشتہ توڑ لیتا ہے، پیغمبر اسلام سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ تو جو کتاب ہم پر اتاری گئی یعنی قرآن مجید، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی ہر بات کو ہم صحیح تسلیم کریں، قرآن کی کسی بھی بات پر ذرہ برابر شک نہ رہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں بالکل شک نہیں، یعنی اس کتاب میں سچائی ہی سچائی ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو اتارنے والا سچا پروردگار ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر حقائق کو جاننے والا، غیبی باتوں کا جاننے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کی اتاری گئی کتاب ہے، اور یہ قرآن عمل کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ قرآن کو کوئی پڑھے سمجھے، مگر قرآن نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے نہ رکے تو پھر وہ قرآن کا ماننے والا کیسے ہوا؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جو قرآن کی حرام کی گئی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ قرآن حرام کر دے کسی چیز کو، مثلا قرآن نے شراب نوشی کو حرام کیا تو اسے حرام ماننا پڑے گا۔ جب حرام مانو گے تو پھر شراب پیو گے کیسے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے، پھر آپ وہ کھانا کیسے کھائیں گے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس دوا کے اندر زہر ہے تو کیا آپ اس دوا کو کھائیں گے؟ ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنا ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسے بیوقوف ہوئے کہ مان کر بھی آپ گڑھے میں گر رہے ہیں، تو گویا آپ نے قرآن کو مانا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کی گئی چیزوں کو حلال بنا لیتا ہے وہ قرآن پر ایمان لانے والا ہرگز نہیں۔ تو قرآن پر ایمان لا کر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں مگر آگے کی کتابوں کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا اور توریت کو نہیں مانتا، تو یہ بڑی بے انصافی ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سب اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن کا ماننے والا توریت کو ضرور مانتا ہے، قرآن کا ماننے والا انجیل کو ضرور مانتا ہے۔ یہودیوں نے توریت کو تسلیم کیا، انجیل کا انکار کر دیا۔ نصرانیوں نے انجیل کو تسلیم کیا، توریت کا انکار کیا۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے مل کر قرآن مجید کا انکار کیا، مگر مسلمان وہ ہیں جو قرآن پر جس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بالکل اسی طرح وہ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، توریت پر ایمان رکھتے ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب۔ یہ اور بات ہے کہ توریت، انجیل یہ دو کتابیں محرف ہو چکی ہیں، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں نے ان کتابوں میں ہیر پھیر کر دیا ہے، بعض باتوں کو بڑھا دیا ہے، بہت سی باتوں کو گھٹا دیا ہے۔ مگر اصلی توریت اگر لائی جائے، صحیح توریت اگر لائی جائے تو اس کے حرف حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر اوریجنل انجیل کو پیش کر دیا جائے تو اس کے ایک ایک لفظ پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا
کہ جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ اتارا گیا۔ صحیفہ اور کتاب میں فرق یہ ہے کہ اگر کتاب چھوٹی مقدار کی ہو، چھوٹی ہو، تو اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ و اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی قربانی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی، تو اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے۔ یعنی ہم ان پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، ان پیغمبروں پہ جو شریعت اتاری گئی اس شریعت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وہ اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وہ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو یہودی تسلیم کرتے ہیں، تو خصوصی طور پر ان پیغمبروں کا نام لیا گیا۔ ان پیغمبروں کا نام آنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس اتنے ہی پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چند پیغمبروں کے نام پیش کیے گئے، ایمان تو تمام پیغمبروں پہ ہمارا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے اور میکائیل علیہ السلام کا نام ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان دو فرشتوں کو ہی مانتے ہیں، بلکہ ہم تو تمام فرشتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو والاسباط، اسباط کا معنی ہے اولاد، سبط کی جمع ہے اسباط، تو یعنی ان پیغمبروں کی اولاد میں جو پیغمبر ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور بہت سے انبیاء قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، تو ان تمام نبیوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اب دی گئی کا مطلب کتاب بھی ہے۔ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی توریت، اور دی گئی کا مطلب شریعت بھی ہے۔ موسوی شریعت کو ہم اگرچہ کہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ شریعت اللہ کی جانب سے ملی، اور جو معجزے ان پیغمبروں کو دیے گئے ان معجزوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور جب اس اژدہے پہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن جاتا، تو عصائے موسیٰ پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم اس معجزے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وہ عیسیٰ، اور جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، بھلے کتاب رہے یا شریعت رہے یا معجزہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اس معجزے پہ ہمارا ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دے دی۔ جو کام عیسیٰ علیہ السلام نے یا دیگر نبیوں نے کیا ہے، یہ سارے کام انہوں نے اللہ کی دی گئی قوت سے کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد عمومی بات کہی کہ یہ جو پیغمبروں کے نام لیے گئے بس اس لیے کہ یہ مشہور پیغمبر ہیں۔ والنبیون، جتنے نبی ہیں تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے نبیوں کو جو چیزیں ملی ہیں بھلے ہم ان چیزوں کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں مگر مانتے ضرور ہیں۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں من ربہم پہ غور کیجیے، کسی بھی پیغمبر کو کوئی کمال ملا ہے تو پیغمبر کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عنایت کیا گیا کمال ہے۔ یہاں پر تین فرقے، ایک فرقہ تو ہدایت پر ہے، دو فرقے گمراہی پر ہیں۔
جو فرقہ ہے کہ پیغمبروں کو کمالات ملے ہیں، کرشمے ملے ہیں، معجزے ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، تو یہ اتنا بڑا کمال ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مگر یہ کام عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذاتی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی گئی طاقت سے، اللہ کا فضل تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کرشمہ انجام دیا۔ اسی طرح جتنے پیغمبروں کے معجزات ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا لیا، اشارہ کیا تو درخت اپنی جڑوں سمیت نکل آئے۔ آپ کے اشارے پر کتنے کتنے کمالات ہوئے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ سارے کمالات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئے۔ یہ عقیدہ ہدایت یافتہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا فرقہ معجزات ہی کا انکار کر دیتا ہے، اور وہ فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنا لیا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو اس میں شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ لوگ شرک کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ان پیغمبروں نے اپنی طرف سے یہ کام انجام دیے، اللہ کی رضامندی کے بغیر انہوں نے یہ کام انجام دیا، یعنی ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور ان کی طاقت برابر ہو گئی، تو واقعی یہ شرک ہے، مگر کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ یہ سارے پیغمبر اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش سے یہ سارے کرشمے ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جو معجزے کا انکار کرتا ہے، وجہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم مان لیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو یہ ایسا گمراہ فرقہ ہے کہ اس فرقے نے قرآن مجید کی آیتوں کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں میں جا بجا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ملتا ہے، دیگر پیغمبروں کے معجزے ملتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے تو احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور تیسرا فرقہ یہ ہے کہ یہ فرقہ معجزے کا اقرار تو کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل سے معجزہ ملا ہے، بلکہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ پیغمبر کو یہ طاقت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے پیغمبر خود ہی یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ ویسے عقیدے والا شاید ہی کوئی دنیا میں ہو، مگر اس طریقے کا کوئی عقیدہ رکھے تو واقعی وہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ تو اب اس تفصیل کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ لا نفرق بین احد منہم، یہاں پر پروردگار عالم نے ایک بہت بڑی غلطی کو دور کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی کیا ہے؟ پیغمبروں کے درمیان مقابلہ آرائی کرنا، یعنی انسان کبھی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا تعصب اسے دین میں بھی صحیح رہنے نہیں دیتا۔ میرا پیغمبر بڑا ہے، دوسری امت کا پیغمبر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا یوں کہے کہ ہمارے پیغمبر ہی پیغمبر ہیں، دوسرے پیغمبر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہی تعصب تھا جس کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، نصرانیوں نے توریت کا انکار کر دیا۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصرانیوں کا کوئی دین نہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے۔
وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، مگر مسلمان ایسا نہیں کہتے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لایا گیا دین، وہ دین برحق ہے، مگر یہودیوں نے اس دین کو صحیح حالت میں رہنے نہیں دیا۔ اسی طرح عیسائیوں کا جو دین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لایا گیا دین، واقعی وہ دین صحیح دین ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا دین ہے، مگر نصرانیوں نے اس میں ہیر پھیر کر دیا۔ تو یہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے بندو یوں کہو لا نفرق بین احد منہم، خدا کے پیغمبروں میں ہم کبھی تفریقہ نہیں کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں آئے، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان تمام نبیوں کی نبوت پر، ان تمام نبیوں کی عصمت پر، ان تمام نبیوں کے مقام پر ہمارا ایمان ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار۔ فرما برداری کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ دل سے یہ تسلیم کرے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا وہ میرے سر آنکھوں پر ہے۔ عمل کا مقام تو بعد میں آتا ہے، تسلیم کا مقام پہلے آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی حکم تمہیں دے دے، اگر تم سے کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے دے کہ تم سال بھر گوشت نہ کھاؤ، تم سال بھر چاول نہ کھاؤ، کیا تم اس پہ عمل کرو گے؟ اگر اللہ حکم دے دے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا۔ اگر اللہ حکم دے دے، اگر اللہ حکم دے دے تو ضرور ہم اس پہ عمل کریں گے۔ وہی حکم لائق عمل ہوگا جو ہمیں پسند ہوگا۔ تو اس طرح سوچنے والا خدا کا فرما بردار نہیں۔ جیسا کہ ابلیس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مجھے پسند ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو یہ مجھے پسند نہیں آئے گا، اس لیے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے دے اس پہ ہم عمل کریں گے، وہاں اپنی مرضی نہیں چلائیں گے۔ وَمَن آیت ختم ہوئی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی اسلام کے غیر کو، اسلام کا غیر یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی دوسرے مذہب کو اپنائے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو جو طلب کرے گا، فَلَن ہرگز اس کے پاس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اے خدا کے بندے، اگر تو دین اسلام کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو تو مقبول بندہ ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم سے گناہ ہو جاتا ہے، تم سے لغزش ہو جاتی ہے، تم سے خامیاں ہو جاتی ہیں، مگر دین اسلام کو اپنانا اور یہ ارادہ رکھنا کہ میں اسلام پر ہی قائم رہوں گا، یہ لازمی چیز ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر تم دوسری بات پیش کرو، بھلے اس کے اندر تمہیں اچھائی نظر آئے، تو یہ حقیقت میں اچھائی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اسلام سے ہٹ کر ایک الگ دین بنا لیتا ہوں کہ 5 بار نماز پڑھنے کے بجائے میں ایک گھنٹے کو ایک نماز کر لیتا ہوں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 5 سجدے رکھ لیتا ہوں، صرف ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بجائے میں اور بھی روزوں میں اضافہ کر دوں، اور روزے کا ٹائم جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اس کے بجائے عشاء کے وقت تک میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یعنی میں ذرا دین کے اندر کچھ تبدیلی لا کر، دین میں انہانسمنٹ کر کے، دین کو ذرا سجا کر، ذرا اس کو ڈیولپ کر لیتا ہوں، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ ہرگز مانی نہیں جائے گی، کیونکہ رب نے جو حکم دے دیا اس کے اندر ہی بھلائی ہے۔
اور تم جو سوچو گے اس کے اندر خرابی ہی خرابی. لہٰذا اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی دین، بھلے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے دانشور کا بتایا گیا ہوا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اور دین اسلام وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ شخص جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنا لیا، دوسرے طریقے کو اپنا لیا، آخرت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا. پتہ چلا کہ فائدہ اور نقصان، ایک طرف فائدہ ہے دوسری طرف خسران ہے. تو فائدے میں کون ہے؟ جو اسلام کو اپنا لیتا ہے وہ فائدے میں. اگر ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ہم نے اپنا لیا تو ہماری وجہ سے اسلام کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اسلام کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو گیا. ایسا بڑا فائدہ کہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو جائے تو خبر کی منزل میں جائیں گے تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. کیونکہ جب پوچھا جائے گا ما دینک، تو ہم بڑے فخر سے کہیں گے، بڑی خوشی سے کہیں گے کہ الاسلام دین، اسلام میرا دین ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو کافر کیا کہے گا وہاں پر؟ ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کیا خبر، مجھے کیا خبر. تو دین اسلام کو اپنانے والا خبر میں بچ گیا، حشر میں بچ گیا، یہاں تک کہ جنت کا حقدار بن گیا. جنت میں جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن گیا. اور جو اسلام سے ہٹ گیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ دنیا میں بادشاہ تھا، رہا ہوگا، دنیا میں دولت مند تھا، رہا ہوگا، مگر انجام کار کیا ہے؟ من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اور اس وقت نقصان کی تلافی نہیں. دنیا میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی ہوتی ہے، اس نقصان کو دور کیا جاتا ہے. اگر کوئی اسلام کے بغیر دنیا سے چلا جائے، پھر مرنے کے بعد چاہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں کلمہ پڑھ لوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کر لوں، تو اسے موقع ہی نہیں دیا جائے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مرنے والا کافر یہ کہے گا کہ اے پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے، مجھے مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور اچھا عمل کر لوں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا وقت آ جاتا ہے اور دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ اسے مہلت نہیں دی جاتی. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم یہ کرونا کی جو مصیبت سارے عالم کو ہلائے ہوئے ہے، اے پروردگار ماہ رمضان کی برکت سے اس وائرس کو دنیا سے غائب کر دے. اے رب کریم ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تیری مسجدیں جو اب مسلمانوں کے لیے بند ہو چکی ہیں، مسلمان خود مسجدوں کو بند کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اے رب کریم اس مجبوری کو دور فرما دے اور اس طرح کی رحمت نازل کر کہ یہ ساری مسجدیں کھل جائیں، ساری مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو جائیں، ساری مسجدیں تیرے عبادت گزار بندوں کے سجدوں سے آباد ہو جائیں. اے رب کریم اگر ہم گنہگاروں کی حرکتوں سے تو ناراض ہے تو تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، رحم فرما، کرم فرما. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے. اے رب کریم قرآن مجید کی ہدایتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. اے اللہ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے، جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما.
اور تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. الفاتحہ. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اللہ وسلم صحابہ حسن. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.